اور وہ کہ جس کے پاس آسمانی ہر کتاب کا علم ہے. میرے پاس وقت کم ہے لہٰذا اسے ثابت کرنا بہت مشکل نہیں ہے. فراوان مثالیں ہیں. بہت روشن مثال ہے کہ نبی کی گود میں جب آئے تو فرمایا تورات سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں, قرآن سناؤں. یہ نااہلوں تک نلی کا پیغام نہ پہنچ جائے, کہیں وہ یہ نہ کہے کہ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا, یہ قرآن سنا کیسے رہے ہیں. تو انہیں بتایا جائے کہ جسے تم کاغذ پر لکھا دیکھتے ہو وہ قرآن منطوق اور منزل ہے, اور جو مجسم قرآن ہے وہ علی ہے. لہذا ہر زمانے میں ایک عالم الکتاب ہونا ضروری ہے. وہ عالم الکتاب کبھی مولا علی, کبھی امام حسن, پھر حسین, پھر زین العابدین, اور قصہ آگے بڑھے گا تو باقر العلوم, پھر زینت بڑھے گی تو جعفر صادق, اور پھر کمال ہی کمال ہوگا تو موسیٰ کاظم. یہ ہر زمانے میں عالم الکتاب کے نام ہیں جو میں نے بتائے, جو کبھی یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے کہ ما ادری, ہمیں نہیں آتا, ہمیں نہیں پتا, دیکھ کر بتائیں گے, پوچھ کر بتائیں گے. یہ ارادہ کرتے ہیں تو غیب کے دریچے کھل جاتے ہیں. قرآن جن کا وجود ہو, قرآن جن کی ذات ہو. آپ نے کبھی غور فرمایا شرعی مسئلہ کہ قرآن کے حروف کو ہاتھ بغیر وضو کے لگانا حرام, ایسے ہی موسیٰ کاظم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام, ایسے ہی علی کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام. شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے حرام, ایسے ہی ائمہ کے ناموں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام. توجہ ہے, بات بہت ہی واضح ہے اور روشن ہے کہ آج جن امام حمام کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں, میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر ایک فضیلت, اور پھر رات تو رونے کی اور پرسے کی ہے, لیکن کچھ دیر کے لیے ایک فضیلت کی طرف توجہ کریں. مصیبت تو بیان کرنے کی رات ہے, اور باب المراد ہے, اور باب الحوائج کا تابوت ہے. میرے مولا ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے ہیں, تعداد کی بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم. اور ان تمام معجزات میں, میرے بچوں جوانوں ذرا کچھ لے کے جانا, ان تمام معجزات میں آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ معجزات وہ ہیں جو زندانوں میں ظاہر ہوئے. اور یہ ایک سبب بنتا تھا کہ جو بھی امام کا دربان اور زندان بان ہوتا تھا وہ مولائی ہو جاتا تھا, وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو جاتا تھا. اور یہ سبب بنتا تھا کہ پھر زندان بان کو تبدیل کیا جاتا تھا تاکہ وہ آئے کہ جو ان پہ ظلم کرے, جی ان کا چاہنے والا نہ ہو. مثلا ابن عمر نامی ایک زندان بان کہتا ہے کہ زندان کو میں نے قفل مکفل کر دیا تھا, قفل لگا دیا تھا, اور میں اس روزانے سے اس روشندان سے دیکھ رہا تھا کہ جس سے مجھے موسیٰ ابن جعفر نظر آئے. تو میں نے دیکھا کہ اچانک وہ فضا میں بلند ہونے لگے اور سقف تک پہنچے. تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ چھت کھلی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی طرف چلے گئے. پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے کوئی نیند کا غلبہ ہے, مگر جب میں نے خوب مکمل بیداری کو یقین کر لیا کہ میں بیدار ہوں اور دیکھ رہا ہوں, تو مجھے نہ منظر نظر آیا کہ کچھ دیر کے بعد وہ ویسے ہی آسمان سے اترتے نظر آئے. تو میں نے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہی ہے, میں نے قفل توڑا, کھولا, اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے یہ منظر دیکھا ہے. تو مسکرا کے فرمایا ہاں فرشتوں سے ملنے گیا تھا. یہ میں نے صرف ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے, کثرت سے جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے ہوں. جی, اور زندانوں میں معجزے ظاہر ہوئے. بھوکے شیروں کو چھوڑنے کا واقعہ تو آپ نے بہت سے ذاکروں سے سنا ہے. پہلے بھوکا رکھا گیا تاکہ جب انہیں چھوڑا جائے تو ان کے گمان میں وہ امام پر حملہ کریں, اور ہم یہ کہیں گے کہ شیروں نے حملہ کر دیا, درندوں نے مار دیا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن جب ان بھوکے شیروں کو چھوڑا گیا اور وہ جس تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, تو جنہیں جمع کیا ہوا تھا نا کہ جو گواہ بنے کہ شیروں نے حملہ کیا ہے, وہ سب کہتے ہیں کہ ہم بس یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ کسی وقت پہنچے اور زخمی کیا اور گویا وہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں, مگر وہ دوڑتے ہوئے شیر پیروں میں جا کے گرے.
اور ہر ایک نے امام کے جوتیوں کا اور پیروں کا بوسہ لیا. اور جب وہ لپٹ کر امام انہیں پیار کر رہے تھے، وہ امام کے پیروں سے لپٹ رہے تھے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے تھے، اور امام ان پر شفقت سے اپنا دست مبارک پھیر رہے تھے. تو اس معجزے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو رہے تھے. تو پھر ہارون الرشید کا مطلب پورا نہیں ہوا. جس زندان بان کو بھی رکھا، حتیٰ ابھی ہم رستے میں انصر بھائی اور ہم بات کرتے آ رہے تھے، آپ غور فرمائیں کہ وہاں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں حضرت یوسف کو اپنی جان اور آبرو اور احترام اور عزت اور احترام اور وقار بچا کر نکلنا پڑا، جانا پڑا، حجرہ چھوڑنا پڑا. لیکن جب امام موسیٰ بن جعفر کے پاس ایک فاحشہ کو بھیجا تو وہ جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سجدے میں پڑی تھی. اور جب اس سے کہا ہم نے تو تمہیں اتنے پیسے دیے، تمہیں اتنا بتایا سمجھایا کہ تمہیں جانا ہے تاکہ وہ تمہاری طرف رغبت کریں تو ہمیں بہت کچھ کہنے کا موقع ملے. اس نے کہا کہ جب میں ان کے سامنے بن کر گئی تو پہلے تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں، مگر میں نے جب توجہ دلانے کی کوشش کی تو انہوں نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ذرا اس فضا میں دیکھو. تو جب میں نے ان کے اشارے پر اس فضا میں دیکھا تو میں جن کے حسن کا عشر عشیر بھی نہیں ہوں، ایسی حسین حوریں کھڑی تھیں، اور کہا تم میرے پاس جس غرض سے آئی ہو تمہیں اندازہ ہے کہ اس کا بدلہ، اس کا عوض جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ان کا ایک جملہ مجھ پہ اتنا اثر کیا کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کے توبہ کی. جو اپنی آبرو بچائے وہ نبی، جو دوسروں کو جہنم سے نکالے وہ امام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.